اچھا، ایک بہت عام سا سوال ہے، لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا اس سے، کہ مردوں کو یہ رائٹ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دیں، ہے نا، لیکن عورتوں کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے مرد کا اپروومنٹ کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال اتنا اہم ہے کہ یہ کسی مجتہد کے اجتہاد پہ نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت پر ہے سوال یہ ڈائریکٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں کو ڈائریکٹ طلاق دینے کا اختیار دیا ہے، لیکن عورت کو اس اختیار میں ایک رکاوٹ لگا دی۔ اس میں آپ جیسے فرمائے ہیں کہ بعض شکلوں میں تو شوہر کا راضی ہونا، بعض شکلوں میں قاضی کر دے گا، شوہر راضی ہونا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کلام اللہ سے مسئلہ تعلق رکھتا ہے، اسی لیے آپ کو خلق اللہ پر غور کرنا پڑے گا۔ کلام اللہ کیا ہے؟ کلام اللہ دراصل خلق اللہ، اللہ کا جو کنبہ ہے، کریشن، مخلوق ہے، اس کو کنٹرول کرنے والے آرڈیننس کا نام کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا تو اس انسانی سوسائٹی کو چلنے کے لیے، بلکہ انسان کا مسئلہ نہیں ہے، دیگر مخلوقات میں بھی اس کائنات کو چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو صنف کے مزاجوں میں اختلاف رکھا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے کہ جو غیر انسانی مخلوق ہے، ان میں جو میل ہوتے ہیں ان کا کام ڈیفنس کرنا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ سائنٹیفک بات ہے کہ میلز کی عمر کم ہوتی ہے، شیر کم زندہ رہے گا، شیرنی زیادہ لمبی حیات ہوتی ہے، وہ 25 سال میں مر جاتا ہے، یہ 40 سال کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کو جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، اور اس میں اس کے اعضاء بہت بری طرح زخمی ہوتے ہیں، پٹتے ہیں، اور جلدی مر جاتا ہے۔ یہ طے ہے، آپ تحقیق کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دو صنف میں، ہر دو جوڑوں میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اب آپ انسانوں میں آ جائیں، انسانوں میں آپ دیکھیں گے کہ مرد کو حالات سے لڑنا ہے، باہر کمانا ہے، تجارت کرنا ہے، زراعت کرنا ہے، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت مزاج رکھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تلون مزاج نہیں رکھا۔ تلون مزاج کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یعنی بہت جلد بات بدل دینے والا نہیں رکھا، ایک بات ہے تو اسی بات پر اکڑے رہنا، اسی بات کو پکڑے رہنا، یہ مزاج مردوں میں رکھا۔ مردوں کے بالکل برخلاف عورتوں میں تلون مزاجی ہے، یعنی بہت جلد وہ اس کا مزاج تبدیل ہوتا ہے۔ اور اس کی میں ایک ایسی مثال دوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا، بشمول محفوظ بھائی، کہ عورت جو ہے، عورت اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے، بیٹا بیٹی کوئی بھی بچہ کھیل رہا، اس سے ناراض ہو گئی، ناراض ہو کے بہت ناراض ہو گئی، بہت ناراض ہو گئی، تو ماں کیا کہے گی؟ تیرا مردہ نکل جائے، مر جائے، کمینہ ستا رہا مجھے۔ لیکن 3-4 گھنٹے کے بعد آپ اس سے کہیں، جب غصہ اس کا کافر ہو گیا، تمہارے بیٹے کی روح قبض کر لو، تیار ہوگی؟ تلون مزاج، جلدی فیصلہ کرنا، جلد ناراض ہو جانا، جلد خوش ہو جانا، یہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ اولاد کو لے کر نہیں چل سکتی، لے کے نہیں چل سکتی۔ اگر آپ لوگوں کے ذمہ دے دیا جائے بچوں کی پرورش، تو آپ لوگ دیواروں سے بچوں کو مار مار کے ختم کر دیں گے۔ وہ تو ماں ہوتی بیچاری، وہ تو ماں ہوتی، کیسا کیسا ستاتے، پوری رات جگا دیتے، دن بھر کام کرو، تھکی ہاری رات میں بیچاری سونے کے لیے بستر پر جائے، معلوم یہ ہوا بیماری کی وجہ سے، معلوم یہ ہوا شرارت کی وجہ سے، معلوم یہ ہوا دن بھر خوب سو چکا ہے، رات بھر ماں کو جگا رہا، شرارت کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر کچن میں جا رہا ہے، کبھی یہ اوزار لا رہا۔ ماں میں اللہ تعالیٰ نے، خاتون نے صلاحیت رکھی کہ وہ بچوں پر شفقت کرنے کے لیے جتنا تیز غصہ ہو اتنا تیز غصہ کافر بھی ہو جائے، جتنا شدید غم ہو اتنا جلدی ختم بھی ہو جائے۔ یہ وہ تخلیق ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کر سکتے آپ تبدیل۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ڈائریکٹلی طلاق کا اختیار اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو بہت ستایا دن بھر،
रात में आप 10 बजे पहुंचे, देर से आते, लो तलाक तलाक तलाक, घर के बाहर। कलर उनके मर्जी का आप नहीं लाए, ये कलर लाए, मैं बार बार बोली थी ये कलर लाओ, जाओ तलाक तलाक तलाक। मालूम यह होगा कि सैकड़ों लोग तलाकशुदा जिंदगी रोडों पे बसर करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको एक स्पीड ब्रेकर लगा दो। शिकायत है तुम ले सकते, तुमको हक है, अलहदा हो सकते, मगर जरा बीच में पंचायत को ला लो, काजी साहब को ला लो, मशवरा कर लो ताकि तुम सोच समझ के करो। डेली तुम्हारी जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी में तलाक 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 की कसरत ना हो जाए। यह है वो रुकावट जिसको अल्लाह ताला ने कायम किया। और अल्लाह ताला अपने बंदों की तकलीफ से ज्यादा और कौन वाकिफ हो सकता है अल्लाह ताला से, सोचिए, उसने ये मिजाज बनाया। अब जब लोगों ने इस कानून को तोड़ा तो आप जाके अमेरिका और मगरिबी मुल्कों का सर्वे कीजिए, मेरा कुत्ता तेरे को पसंद नहीं है लिहाजा तलाक, मेरे सेंट की खुशबू तुझे पसंद नहीं है लिहाजा केस कोर्ट में चल रहा। वहां तो डायरेक्टली नहीं होता लिहाजा कोर्ट में केस, मेरे मिजाज के मुताबिक तू नहीं सोता, खराटे लेता है, तलाक, कोर्ट में केस। इतने छोटे छोटे मामलात में कोर्ट में केसेस है कि पूरा माशरा परेशान है, पूरी सोसाइटी परेशान है। झगड़ा करके शौहर से अलग हो जाती है, फिर बाद में उसको जरूरत पड़ रही है, लिहाजा फिर दूसरा शौहर, फिर 1 साल 2 साल के लिए साथी, फिर उसके बाद तलाक। ये कुरान मजीद ये जिंदगी पसंद नहीं करता। कुरान मजीद तो ये कहता है कि तुम लाइफ पार्टनर बनाओ मोहब्बत के लिए, साथ जीने साथ मरने के लिए। तुम दोनों मिलके एक ख़ानदान की निगहदाश्त करो, बच्चों की तरबियत करो, इस दुनिया को तुम अच्छी औलाद का तोहफा देकर जाओ। ये है इस्लाम का नज़रिया। लिहाजा इस्लाम में थोड़ा सा ख़वातीन को डायरेक्टली तलाक देने के बजाय थोड़ी सी पाबंदियाँ रख दी गई, बस ये है खुला।